معزز دنیا میں کہا جاتا ہے انسان انسان کو بیچ نہیں سکتا، لیکن دنیا کی ایک ایسی آبادی بھی ہے جس کو ایک غاصب قوت نے زبردستی ایک اور غاصب قوت کو فروخت کیا۔ بکنے والی وہ آبادی کشمیر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کشمیر کا سودا 1857 کے غدر سے بھی پہلے ہو گیا تھا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے 16 مارچ 1844 کو جموں کے راجا کو بیچ دیا۔ یہ کشمیر میں ڈوگرا راج کے سیاہ دور کا آغاز تھا، لیکن یہ کوئی آخری قیامت نہیں تھی کشمیر کی عوام کی۔ ایسی ایک بدنصیب گھڑی پاکستان کی آزادی کے وقت بھی آئی۔ 1947 میں چھوٹی ریاستوں کو یہ حق دیا گیا وہ چاہے آزاد رہیں، چاہے بھارت یا پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ کشمیر کے راجا ہری سنگھ نے شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ صورتحال جوں کی توں رکھنے کے لیے اسٹیٹس کو کا معاہدہ کیا، جس کو قائد اعظم نے تسلیم کر لیا، لیکن دوسری جانب ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع کر دیا۔ گو کہ پاکستانی افواج مداخلت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن کشمیری خود اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ نتیجے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد ہو گئے۔ ڈوگرا راجا نے باقی ماندہ کشمیر اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھا تو بھارت سے فوجی مدد کی درخواست کر دی۔ 27 اکتوبر 1947 کے دن بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں اور بذریعہ طاقت قابض ہو گئیں۔ کشمیری قوم کی زندگی ایک سیاہ رات سے دوسری سیاہ رات میں داخل ہو گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی مسئلے کی بنیاد پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ یہی مسئلہ خطے میں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ 31 اکتوبر 2019 کو بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا، یک طرفہ طور پر ان تمام معاہدوں سے پیچھے ہٹ گیا جو کشمیر پر قبضے کے بعد نہرو اور کشمیر قیادت کے درمیان ہوئے تھے۔ ساری وادی میں لاک ڈاؤن ہے، ذرائع اطلاعات اور مواصلات پر مکمل پابندی ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی بند ہے۔ وہ کٹ پتلی قیادت جو صبح شام بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کے ڈنکے بجاتے نہیں تھکتے تھے، آج اسی کی قیادت میں اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں۔ ان کے بزرگوں کی کوتاہی اب اس آنے والی نسل نے دیکھنی ہے۔ LOC ایک متحرک خطۂ جنگ تو بنا ہوا تھا، LAC بھی اب ایک ممکنہ جنگی ماحول کی جانب چلی گئی ہے۔ حالیہ چین بھارت کشیدگی میں اس کی ایک اور اہمیت واضح ہو گئی۔ روز نئے برہان وانی اور مقبول بھٹ بھارتی درندگی کو مردانہ وار للکارتے ہیں، شہادتوں کے جام پیتے ہیں۔ پیلٹ گن سے متاثرہ بوڑھے بچے، ہاف وڈو کی بڑی تعداد ایسی خواتین پر مشتمل ہے جو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہیں یا کسی تنگ گھاٹی میں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے۔ بچے تعلیم سے اور بیمار اسپتالوں سے محروم ہیں۔ اس علاقے کی تاریخ کتنی ہی سیاہ ہے، لیکن اس کے رہنے والے آج بھی یہی کلام پڑھتے نظر آتے ہیں۔ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن۔